فذکر پس نصیحت فرمائیے، نصیحت کیجیے. فذکر، ذکر ذال کاف اور را، اگر یہ مجرد سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو یاد کرنا، حفظ کرنا. اور اگر یہ یہاں پہ کاف کو ڈبل کیا ہے، باب تفعیل ہو گیا، اس پہ امر ہے. ذکر اس کا معنی ہے نصیحت کیجیے. نصیحت اور یاد دہانی یہی ہوتی ہے کہ آدمی کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے، اس وقت اس کی توجہ اس چیز کی طرف نہیں ہوتی، بس اسے یاد کروایا جاتا ہے. آدمی کے اندر خیر اور بھلائی کے جذبات ہوتے ہیں، خیر اور بھلائی کا وہ خوگر ہوتا ہے، خواہاں ہوتا ہے، لیکن اس وقت اسے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ بھلائی ہے کیا. تو اسے بتایا جائے کہ یہ بھلائی ہے تو وہ فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے. ایک ہے کہ ایک آدمی خود اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیکی کیا ہے، بھلائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، یعنی نیکی اور بھلائی کے مفہوم کو جانتا ہے، لیکن جو سامنے اس وقت کام ہو رہا ہے اس میں سے بھلائی کا پہلو کیا ہے، اچھائی کا پہلو کیا ہے، اس سے ناواقف ہے. تو جیسے ہی اسے بتائیں گے کہ ایسے نہیں ایسے بھلائی یہ ہے، تو اس نے فوراً قبول کر لینا، کیونکہ وہ بھلائی ہی کا خواہش مند ہوتا ہے، وہ نیکی ہی کا خواہش مند ہوتا ہے. ایسا آدمی بڑا سافٹ ہوتا ہے، بڑا بہترین ہے. اس کو نصیحت کی جائے، اس نے فوراً نصیحت قبول کر لینی ہے. فذکر پس نصیحت کیجیے، کیونکہ اس کے اندر بھلائی کے جذبات موجود ہوتے ہیں. ایک ہے کہ ایک آدمی وہ بھلائی کو بھی جانتا ہے، برائی کو بھی جانتا ہے، لیکن وہ بھلائی کرنا نہیں چاہتا، برائی ہی کرنا چاہتا ہے. اور برائی کرنا بھی چاہتا ہے اور لوگ بھی برائی کریں، اور چاہتا ہے کہ مجھے کوئی برائی سے روکے بھی نہیں، جو روکے گا میں اس کے ساتھ لڑوں گا. ایسا آدمی سخت شدید ہے، اس کو نصیحت کرنا بڑا مشکل ہے، اور تقریباً اس کے لیے نصیحت فضول ہے. جیسے قرآن مجید نے شروع میں کہا انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو وہ شدید ہو چکا ہے، سخت ہو چکا ہے. ایسے آدمی کے لیے نصیحت جو ہے وہ کوئی نفع نہیں دے گی. فرمایا فذکر نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکریٰ اگر نصیحت فائدہ دے. تو گویا کہ نصیحت اسی وقت اسی شخص کو کی جائے گی جس کو نصیحت فائدہ دے گی. جیسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے لیے جبار نہیں ہیں، آپ ان کو مجبور نہ کریں، مجبور نہیں کر سکتے، آپ ان کو نصیحت کریں. فذکر بالقرآن، آپ قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کریں. من یخاف وعید، اس شخص کو جو وعید سے ڈرتا ہو، گھبراتا ہو، جس کے دل میں خوف ہو، اسے نصیحت کیجیے. وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر جبار نہیں ہیں، زبردستی آپ ان کو نہیں منوا سکتے. تو نصیحت وہاں کیجیے جہاں پہ نصیحت کا فائدہ ہو. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کو یہ حکم دیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور لعلہ یتذکر او یخشی، آپ اس کے ساتھ فقولا لہ قولا لین، آپ اس کے ساتھ نرم نرم بات کیجیے گا، زیادہ سختی نہ کیجیے، زیادہ سختی نہیں کرنی، اور اس کے ساتھ نرم نرم بات کیجیے گا. اور ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے اور نصیحت قبول کر لے. لعلہ یتذکر او یخشی. تو قرآن مجید میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم جابر کے سامنے بھی دعوت دیتے وقت ان دونوں چیزوں کو، ان دونوں نتیجوں کو مد نظر رکھنے کا حکم ہے کہ آپ یہ دونوں انجام ذہن میں رکھیے گا. لعلہ یتذکر او یخشی، وہ نصیحت قبول بھی کر سکتا ہے، وہ ڈر بھی سکتا ہے، تو اس وقت جس چیز پر وہ ہے اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے. تو اس وجہ سے آدمی کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ میری نصیحت سے اگلے کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ہاں اگر کہیں پتہ چل جائے کہ اب اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، اب نصیحت فضول ہے، تو اس وقت اپنا ٹائم ضائع نہ کرے. اور سب سے بہترین موقع تو وہ ہے کہ جب ایک آدمی آپ کو کہے کہ مجھے نصیحت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان پر 6 حق بتائے ہیں. اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب کوئی کہے کہ مجھے نصیحت کریں تو اس کو نصیحت کریں.
تو یہ اس وقت علماء لکھتے ہیں کہ فرض ہے نصیحت کرنا. اگر کوئی اگلا چاہ رہا ہے کہ نصیحت کریں تو اس کو نصیحت کرنا فرض ہے، جو اس موقع پر نصیحت فرض ہو جاتی ہے. لیکن اس کا کوئی ایسا موقع بھی ہے جہاں پہ نصیحت کرنا ضروری نہیں ہے، یا کوئی ایسے مواقع ہیں جہاں پہ نصیحت کرنا جائز ہے. ہم نے سورہ عبس میں پڑھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو ہے وہ آتے ہیں اور وہ کوئی نصیحت چاہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے سرداروں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا آنا تھوڑا سا ناگوار محسوس کیا کہ اس وقت ان کو میں نصیحت کر رہا تھا. تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر فرمایا کہ وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا خبر کہ وہ پاکیزگی حاصل کریں گے یا نہیں، جو سرداران قریش بیٹھے ہیں. او یذکر فتنفع ذکرا، آپ انہیں نصیحت کریں گے اور نصیحت انہیں فائدہ دے گی. ایک طرف حضرت انجاءہ الاعمی، آپ کے پاس عبداللہ بن ام مکتوم آئے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے نصیحت کریں، وہ کوئی چیز پوچھ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ قریش مکہ بیٹھے ہیں جنہیں آپ نصیحت کر رہے ہیں. اور وما علیک اللہ یزکا، آپ کے ذمے تو نہیں ہے کہ ان لوگوں کو نصیحت کریں کہ جو نصیحت مانگ رہے نہیں ہیں، نصیحت چاہ رہے نہیں ہیں. آپ کے ذمے تو یہ ہے کہ آپ نصیحت اس کو کریں من جاءک یسعی وہو یخشی، جو دوڑتے دوڑتے آیا ہے اور خوف زدہ بھی ہے. آپ کے ذمے ہے کہ اس کو نصیحت کریں جو چاہ رہا ہے نصیحت. تو کسی وقت نصیحت فرض ہے اور کسی وقت نصیحت جائز ہے اور کسی وقت نصیحت کرنا منع ہے کہ آپ اس کو نصیحت نہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع بھی کر دیا گیا ہے. تو جب جو چاہ رہا ہو اس کو نصیحت کرنا فرض ہے، جیسے سورہ عبس میں ہم نے دیکھا ہے. تو یہ شروع کی آیت سورہ مبارکہ ہے، 8ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے آداب بتائے جا رہے ہیں، فرائض و ذمہ داریاں سمجھائی جا رہی ہیں. اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب نصیحت فائدہ دے تو اس وقت نصیحت کیجیے. اور ہو سکتا ہے اس آیت کا مطلب یہ بھی ہو کہ کچھ علماء نے یہ مطلب بھی لکھا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک قول سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ نصیحت اگر کرنی آپ چاہ رہے ہیں، کسی کو نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے اندر ہمدردی اور خیرخواہی کے الفاظ آپ کی زبان پر آئیں گے. آپ نصیحت کرتے وقت ہمدردی اور خیرخواہی کے الفاظ کے ساتھ نصیحت کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو مجمع میں نہیں ڈانٹیں، بلکہ آپ اس کو تنہائی میں ہاتھ پکڑ کے اور اس کو بتا کر اس کے عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اس کو نصیحت کریں، علیحدگی میں، تنہائی میں. اور اگر لوگوں کے سامنے کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی لوگوں کے سامنے بھی نصیحت کی ہے، تو اس وقت اس بندے کا نام نہ لیں جس کو آپ نصیحت کرنے لگے ہیں، بلکہ یہ کہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے کر رہے ہیں، بعض لوگ ایسے کر رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں. یعنی اس کو ہٹ نہ کریں، اس کو طنز نہ کریں. اور اگر اس طرح کریں گے تو آپ نصیحت کو مفید نہیں بنا رہے، بلکہ آپ اگلے بندے کو ہٹ درم اور ضدی بنا رہے ہیں. وہ پھر اس نے ماننا ہی نہیں ہے، وہ اس پر پکا ہو جائے گا، وہ اس کے دلائل ڈھونڈنا شروع کر دے گا، اس کا جواز شروع کر دے گا ڈھونڈنا جس پر وہ ہے. جو غلط کام اس نے کیا تھا اس کے جواز اور اس کے دلائل اور اس کی تائید میں کچھ نہ کچھ واقعات پیش کرنے کی کوشش کرے گا. تو علیحدگی میں نصیحت فائدہ دیتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ حکم دیا جا رہا ہو فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کیجئے اگر نصیحت سے فائدہ ہو. یعنی وہ نصیحت اس وقت کیجئے جس وقت نصیحت مفید ہو، تنہائی میں کیجئے، اچھے الفاظ کیجئے، اچھے الفاظ سے کیجئے. جیسے وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ جھگڑا اس انداز سے کیجئے جو بہتر ہو. پھر آگے یہ بھی فرما دیا کہ نصیحت کس پر اثر کرتی ہے، سیذکر من یخشی، ان قریب نصیحت وہ حاصل کرے گا جو ڈرتا ہوگا. اور دوسری جگہ میں فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اہل علم جو ہوتے ہیں، جو اللہ کی بڑائی کو جانتے ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت کو جانتے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو پہلے اللہ کی قدرت بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ رب العزت کی عظمت بیان کریں. اور خشیت کا معنی بھی وہ خوف ہوتا ہے جو کسی کی عظمت کی وجہ سے آپ کے دل میں بیٹھ جائے. خشیت اس خوف کو کہتے ہیں، خاص کر کے خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت، بڑائی، بڑے مقام کی وجہ سے دل میں بیٹھ جائے. تو سیذکر من یخشی، گویا کہ اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ رب العزت کی عظمتوں کا ذکر کریں، قدرتوں کا ذکر کریں، اس کے انعامات کا ذکر کریں، پھر اس کے حقوق بتائیں. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے گریز کرے گا وہ شخص جو بدبخت ہے،
یعنی جو اللہ کی نعمتوں کو نہیں جانتا، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھتا، بلکہ اپنی قوت، اپنی طاقت اور اپنی ذہانت، اپنے علم کا کمال سمجھتا ہے، تو وہ شخص نصیحت حاصل نہیں کرے گا۔ پہلے اس کو اللہ رب العزت کی بڑائی سمجھائیں، پھر اس کے لیے یہ راہ ہموار ہو جائے گی، پھر آپ اسے اگلی نصیحت کریں۔ اللہ رب ہمیں نصیحت کی تمام ذمہ داریاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔